صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد توحید کے مت والو شمع رسالت کی پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز ہے تو فقط محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ سے منسلک نماز سے متعلق نماز کے شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کن پر فرض ہے، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج نماز کے واجبات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نماز کے واجبات کا مختصر سا حصہ گزشتہ جمعہ کو ایک رکعت کے اندر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا۔ ہم پھر سے اس کو دہرا رہے ہیں اور اس امید پر کہ ہم اور آپ دین سیکھیں۔ پوری دنیا کے آج حالات مسلمانوں کے تعلق سے بڑے ابتر ہیں، مسلمانوں کا کوئی ہمدرد بھی نہیں ہے اور مسلمان خود اپنی جان کے ہمدرد بھی نہیں ہیں۔ تبھی تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو غیب داں نبی نے ہمیں ہر نماز کے آخری رکعت میں دعائے معصورہ کا حکم عطا فرمایا۔ دعائے معصورہ میں بتایا گیا کہ جب تم اللہ تعالی سے دعا کرو تو پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ترجمہ پر غور کریں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گی بات کہ ہم خود اپنے جان کے دشمن ہیں۔ ترجمہ یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے خود اپنی جان پر عظیم ظلم کیا، کثیر ظلم کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہم اپنی جان کے خود دشمن ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان نقص و نقصان میں ہے۔
تو اب جب ہم انسان کی حیثیت سے گھاٹے میں ہیں، نقص و نقصان میں ہیں، تو ہم کون سا کام کریں کہ ہم نقصان والوں میں سے نہ ہو جائیں؟ تو وہی قرآن آپ کو راستہ بتائے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اور کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ حق بات پر خود بھی جمے رہے اور حق کی تاکید کرتے رہے اور صبر کے ساتھ کوشش کرتے رہے. تو قرآن مجید نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ جو لوگ ایسے نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، اور جو لوگ مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو ہر نماز کے آخر رکعت میں دعائے معصورہ کا حکم عطا فرمایا کہ تم اپنے رب سے اپنی جان پر جو تم ظلم کر بیٹھے ہو اس کے لیے معافی مانگتے رہو، مغفرت مانگتے رہو. اور 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. حقیقت میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہوں نے گندم یا انگور یا زیتون جس پھل کے کھانے سے منع کیا گیا تھا اس پھل کو کھا لیا، تو یہ دعا دنیا میں آنے کے بعد 200 سال کے بعد ان کی زبان پر اللہ نے جاری فرما دیا. اور جب انہوں نے یہ کہا، مولا ہم نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نہ بخشے گا تو ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو نبی ہوں اور گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو گھاٹے والوں میں سے نکل جانے کا اعلان فرمایا اور کہا، تو پھر آدم میں جو تیرے دل پر ایک نام القا کر رہا ہوں، اس نام کے وسیلے سے تو مجھ سے مغفرت مانگ، میں تیری مغفرت فرما کر پوری دنیا میں معزز بنا دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر وہ نام پاک جو القا ہوا، وہ نام پاک ہمارے نبی کا پیارا نام تھا. فوراً فرمایا، اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ میری مغفرت فرما دے حضور کے نام پاک، اس میں رسالت کے عظمت کے وسیلے سے، حضور کے نام پاک کے وسیلے سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو اللہ نے معاف ہونے کا اعلان فرما دیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو جب ہم لوگ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ گھاٹے والے ہیں. اور گھاٹے والے میں سے کب نکلیں گے؟ جب ہم ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لے آئے تو اس پر عمل کریں گے. تو بہرحال ہر آدمی اپنی اپنی نماز پر غور کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے کہ ہماری طہارت میں تو کہیں کوئی کمی نہیں، ہمارے وضو میں تو کہیں کوئی کمی نہیں، ہماری نماز کے کوئی فرائض تو چھوٹ نہیں گئے، ہماری نماز کے کوئی واجبات رہ تو نہیں گئے، ہماری نماز کی کسی سنت مؤکدہ کو ہم نے چھوڑ تو نہیں دیا. تو جب اس طرح وہ غور و خوض کرتا رہے گا تو ہر دن پائے گا
کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح ہوتی چلی گئی اور ایک دن اس کی نماز پرفیکٹ، مکمل اور کامل ہو جائے گی۔ یہ ہے ہم لوگوں کا طریقہ۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ بہت مختصر، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور نماز کا وقت ہونا، تو ان 4 باتوں کے وجوہ پر اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، پاگل ہے، بچہ ہے اور وقت نہیں ہے، تو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اب جب نماز فرض ہو گئی تو کن پر فرض ہوئی؟ مسلمان پر۔ وہابی پر فرض نہیں ہے، دیوبندی پر فرض نہیں ہے، صلح کلی جو صلح کلیت میں دین و اسلام کا سری نقصان کر دیں اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے، ایسا نہیں کہ کسی مفتی نے لگایا، خود غور کریں کہ ہم نے جو یہ غلطیاں کی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی زد میں آ گئے، اللہ کی عتاب میں آ گئے، تو اس پر نماز فرض نہیں۔ پہلے اس پر توبہ فرض ہے، کلمہ فرض ہے، ایمان لانا پہلے فرض ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صلح کلی اور صلح کلیت وہ خطرناک، وہ ڈینجر لفظ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے الیکٹرک کے میٹر باکس کے اوپر ہڈیاں بنی ہوتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے ڈینجر، لکھا ہوتا ہے خطرہ۔ الیکٹریشین سے آپ پوچھیں کہ کیوں؟ کہا باڈی کرنٹ آ سکتا ہے۔ باکس کو آپ جا کر کے چھوئیں، کوئی کرنٹ اس میں نہیں، بولی کوئی کرنٹ؟ اب آپ چھوتے رہے کوئی کرنٹ نہیں ہے، آپ سوچتے رہے کہ اس پر خطرہ کیوں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ اندر میں کچھ شارٹ سرکٹ ہوئی اور کچھ تار کے شارٹ ہو جانے کی وجہ سے باڈی آ گئی۔ آپ گئے، کپڑا پسارنے یا ہاتھ اٹھایا، ٹچ کر دیا، کرنٹ کی رو جو تھی وہ بدن میں دوڑ گئی، نقصان ہو گیا۔ تو خطرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اس حد تک کو گئے تو کل تم اور ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، تو اس سے بھی بچو۔ یہ صلح کلیت آج پوری دنیا کی سنیت کے لیے خطرہ ہے، اور جو اس میں کودا وہ کفر کے دلدل میں ضرور پھنسے گا۔ اب جو صلح کلیت کے دلدل میں پھنس گیا وہ قوم کو دھوکہ دے گا، لوٹے گا اور چوری چماری کرے گا، اس کو بھی پتہ نہیں، اس سوچے گا ہم تو اپنا اچھا کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ وہ غلط سلط نکاح پڑھا دے گا، وہ غلط سلط جنازے کی نماز پڑھائے گا، لوگوں میں اچھا بنے گا۔ فلانے سید صاحب، فلانے مولانا صاحب تو نمازی جنازہ کا انکار کر دیے تھے، ہم تمہارے کام آ گئے، ہم پڑھا دیے۔ اب دنیا کہے گی کہ بہت اچھا کام ہے، بہت خدمت کر رہا ہے۔ وہ صلح کلیت عوام کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھائے گا، میدان میں دوڑائے گا، انعامات دے گا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ صلح کلیت کسی طرح پھیلے، کہ جب یہ صلح کلیت پھیلے گی تو لوگ خود وہابیت کی طرف چلے جائیں گے۔ ایسی صورت میں آپ گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ کب خسارے والے نہیں رہیں گے؟ جب الا الذین آمنوا والے ہو جائیں گے۔ الا الذین آمنوا والے کون لوگ ہیں؟ وہی تو ہیں جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا میں وہی لوگ ہیں جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، جن کو علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، جن کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، ارے کہہ لیجئے جن کو مخدوم سمنا کہا جاتا ہے، کہہ لیجئے جن کو وارث پاک سرکار اعلی حضرت اور سرکار تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔
اب جب دیکھا لوگوں نے کہ تاج الشریعہ سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دور تھا مسلمانوں یاد کریں وہ دور جس وقت ان وہابیوں، غیر مقلدوں، تبلیغی جماعت والوں نے دیکھا مسلمان نماز سے بڑی محبت کرتا ہے تو نماز پڑھنے والی ٹیم پیدا کرتی۔ آپ کے علماء نے اس وقت متنبہ کیا تھا کہ آپ کی مرغوب روحانی غذا نماز کی آڑ میں یہ وہابیت پھیلا رہے ہیں، ہوشیار رہیے گا۔ بولیے متنبہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہوشیار رہیے گا، ان کی نمازوں پر نہ چاہیے گا، ان کی ریاکاری پر نہ چاہیے گا۔ جب مسلمان ہوشیار ہو گئے، علماء نے اپنی اپنی ممبر و محراب سے اپنی ذمہ داری ادا کی، تو اب یہ وہابیت جب پوری دنیا میں متعارف ہو گئی، لوگوں نے پہچان لیا، اب اس نے کہا یہ تو میرا چارہ، اب لوگوں نے سمجھ لیا، اب اس چارے کو مچھلی جان گئی، اس کانٹے کے قریب نہیں آتی، مچھلی نہیں پھنستی، دوسرا چارہ ڈالا، صلح کلیت کا چارہ ڈالا، اور صلح کلیت کو اپنی طرح لوگ سمجھ کر کے پھنستے چلے جا رہے ہیں، اپنی طرح پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ صلح کلیت پر پھنسے انہوں نے سمجھا کہ بہت اچھا ہے، یہ نہ دیکھا کہ جو امام ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، جو امام ہوگا وہ زانی نہیں ہوگا، جو امام ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا۔ آج بھی قوم مسلم کی اس ابتری حالت کے بعد بھی ہمیں فخر ہے کہ دنیا عوام سب برداشت کر سکتی ہے۔ عوام چور ہے کوئی بات نہیں، عوام سینما باز ہے کوئی بات نہیں، عوام حرام کار ہے کوئی بات نہیں، اتنا غلط کرنے کے بعد بھی عوام یہ تمنا رکھتی ہے میرا امام حرام کار نہ ہو، میرا امام چور نہ ہو، میرا امام متقی ہو۔ یہ اس مذہب کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اتنا غلط کے بعد بھی آج عوام کہتی ہے کہ نہیں ہم غلط ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا کا ہاتھ تو یہی نہ اٹھائے گا، یہ بھی غلط ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اتنے غلط ہیں پھر بھی ہم دل سے اپنے امام کو چور نہیں بنانا پسند کرتے ہیں، چمار نہیں بنانا پسند کرتے، ہمارا عقیدہ ہے ہم گنہگار ہیں، میرے لیے دعا ہوگی قبول ہو جائے گی، لیکن امام گندا ہو تو سب گندا ہو جائے گا۔ عزیزو، اس لیے آج ہمارے اہل سنت کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گنہگار کو امام بنانا پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کمی ہم لوگوں میں کہاں پر ہے؟ ہم نے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو آسان جانا، کہا کوئی ہو نماز پڑھنے سے مطلب ہے کسی کے پیچھے بھی لگ جاؤ۔ دوستو، اگر کسی کے پیچھے لگ کر میری نماز ہو جاتی، امام حسین 72 ٹن کے ساتھ 22,000 کے امام کے پیچھے لگ جاتے۔ عبداللہ ابن سعد گورنر تھا، صحابی کا بیٹا تھا، مگر یزید کے فوج میں تھا، یزید کے فوج میں تھا، صحابی کا بیٹا تھا، اس کے پیچھے لگ جاتے۔ اس نے پیشکش کیا تھا کہ آپ 22,000 عظیم لشکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا الگ؟ کہا ظالم، تو قرآن کے خلاف کا ساتھ دے رہا ہے، تجھ پر تو پہلے ایمان فرض ہے، نماز بعد میں۔ امام حسین کسی کے پیچھے نہ لگ کر اپنی نماز اپنے خیمے میں مسلمانوں، مومنوں، شہیدوں، مسلمانوں کے بادشاہوں کے ساتھ نماز پڑھ کر کے بتا دیا، کسی کے پیچھے لگ جانے سے نماز ہو جاتی تو حسین 22,000 کے پیچھے لگ جاتا، نماز ہو جاتی۔ حسین کا نام لینے والوں، حسین کے نام کی عظمت کو اٹھانے والوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ تم حسین کا نام بھی لیتے ہو اور چور شمار کے پیچھے جا کر اپنی نمازیں بھی برباد کرتے ہو؟ میں نے کہا تھا
کہ یہ صلح کلیت ایمان کے لیے خطرہ ہے، آج تم پر واضح ہو گیا کہ یہ ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے اور مسلمانوں کے اعمال کے لیے بھی خطرہ ہے۔ غیور اور خوددار انسانی جگر رکھنے والوں اپنے اعمال پر غور کرو اور دیکھو کہ قرآن نے کس کے پیچھے لگنے کا حکم دیا۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ میں اعلان کر دیا، رب کائنات ارشاد فرماتا میرے بندو جب تم مجھ سے مانگو تو مجھ سے یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ سوال پیدا ہوا مولا سیدھی راہ کون ہے؟ جواب آیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ ہم پریشان ہو گئے اے میرے مولا کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ 5ویں پارے میں رب کائنات نے سورہ نساء کی آیت کریمہ میں واضح فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تم اپنا دوست تلاشتے ہو، انسانی زندگی گزارنے کے لیے ہمدردی اور دوستی کی ضرورت پڑتی ہے، تو تم اپنا دوست تلاشتے ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تیرے دوست، تیرے ساتھی اگر کوئی ہیں تو اللہ کے نبی ہیں، تیرے دوست اور تیرے ساتھی کوئی ہیں تو ان کے بعد صدیقین کی جماعت ہے، ان کے بعد صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے۔ پھر قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے مومن دیکھ تو ذرا یہ ساتھی تیرے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن جس کو کہے دیکھ تو ذرا یہ ساتھی کتنے اچھے ساتھی ہیں، تم ان اچھے ساتھی کو چھوڑ کر بریوں کے پیچھے جا کے لگ گئے، اپنی نمازیں برباد کر دی۔ نماز کی حفاظت کرو میرے محترم، نماز اتنی اہم چیز ہے۔ 22 جمادی الاخرہ کا یہ مہینہ آ رہا ہے، 22 تاریخ آ رہی ہے۔ 22 تاریخ وہ تاریخ ہے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ کہیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کی طرف سے جو اسلام انہوں نے ہمیں پہنچایا جزائے خیر عطا فرمائے۔ 22 جمادی الاخرہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی 11ویں ہجری چل رہی ہے، میرے آقا کے علالت کا دور ہے۔ 17 وقت کی نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق پڑھائی۔ کتنے؟ سیدنا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا حضور خلافت بلا فصل تو آپ کا حق ہے، ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے؟ امیر المومنین علی مشکل کشا نے اس کو کوڑے لگوائے اور کہا ظالم آئندہ سے اگر کوئی خلافت بلا فصل کا مستحق علی کو مانے گا تو میں اس پر تہمت کی سزا لگاؤں گا، اور وہ ہیں 80 کوڑے۔ تہمت کی سزا 80 کوڑے لگواؤں گا۔ ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے عمر فاروق اعظم مجھ سے افضل ہیں، عثمان غنی مجھ سے افضل ہیں۔ یہ شیعہ جو ڈھوتے ہیں یہ غلط ہیں۔ کہا کیسے افضل ہیں؟ کہا سن، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جس خاک پر آسودہ خواب ہیں وہ مٹی جو میرے نبی کے جسم مبارک سے لگی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا، زور سے بولیے۔ حضور کے جسم سے لگی ہوئی مٹی عرش سے بھی افضل ہے، مانتا ہے؟ کہاں؟ اب سوچ کہ حضور کے بغل میں کون ہے؟ ابو بکر، ان کی بغل میں کون ہے؟ عمر۔ تو جب مٹی کا یہ مرتبہ ہوا
تو ابو بکر اور عمر کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو مجھ سے ملاتا ہے، کوڑے لگاؤں گا۔ میں نے بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن میں نے حضرت علی سے روایت کردہ رکھی تاکہ علی کے نام پر محبت کی مکاری کرے اور صحابہ کو گالی دے، وہ واضح ہو جائے۔ جب علی اپنے سے افضل مانتے ہیں تو کون ہوتا ہے؟ نمازیں بچائیے۔ میرے آقا نے ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میرے ابا مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے تو رقت قلبی کی وجہ سے آپ کا تصور کر کے رو پڑیں گے، امامت کی ذمہ داریوں کی جو قرت ہوتی ہے وہ قرت بحال نہ رہ سکے گی۔ کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک بیوی کو کہا کہ آپ بھی کہیے نہ ذرا، عمر فاروق اعظم کو پڑھا دیں۔ کہا تم لوگ یوسف والوں کی طرح ہو، اللہ کی قسم اللہ اور مسلمان ابو بکر کی امامت پر میرے بعد متفق ہیں، اس اجماع کو نہ توڑو۔ متفق ہیں، بڑھا دیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، افاقہ ہوا، مرض میں کمی آئی۔ کہا مجھ کو وضو کراؤ، وضو کرایا گیا اور نماز کے لیے لے چلو۔ حضرت عباس اور حضرت علی مشکل کشا ایک بازو کاندھا پکڑ کر کے اور حضور کے بازو کو اپنے کاندھے پر رکھ کر لے آئے مسجد میں۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کا آخری وقت ہے، بڑی خوشی کا اظہار کیا، میری قوم جب تک ایک امام پر متفق رہے گی کوئی بہکا نہ سکے گا، اور جب یہ امام کے اندر میں اختلاف پیدا ہوگا تو دنیا اور شیطان اسے بہکا کر کے گمراہ کر دے گی۔ کوئی چور کے پیچھے نماز پڑھوا دے گی، کوئی جو ہے دشمن کے پیچھے نماز پڑھا دے گی، کوئی وہابی بنے گا، کوئی سنی کلی بنے گا۔ اس لیے تم ایک امام پر متفق رہو، دنیا میں کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ اب امام کیسا ہو؟ امام شرائط کا پابند ہو، 6 شرائط اس کے اندر پائے جائیں، ورنہ اس کو امام مت بناؤ، ہٹا دو منصب سے، اس کے امام مت بناؤ۔ جیسے تیسے کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال حضور سیدنا ابو بکر صدیق کے بغل میں میرے آقا آ کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق کو اپنی دائیں طرف کر دیا۔ کہاں پر کر دیا؟ دائیں طرف کر دیا اور بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رک گئے، نماز پڑھانی روک دی۔ اب حضور امامت کرنے لگے۔ اب حضور کو دیکھ دیکھ کے ابو بکر امامت کرتے اور ابو بکر کی اتباع میں صحابہ نماز پڑھتے اور فرمایا نماز کے بعد کے لوگوں اپنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت۔ تم نماز کی حفاظت میں لگ جاؤ گے تو ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ نماز کی فکر رہے گی، بدن بھی پاک رہے گا۔ نماز کی فکر رہے گی، کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ نماز کی فکر رہے گی، مصلی بھی پاک رہے گا۔ نماز کی فکر رہے گی، ذہن بھی پاک رہے گا۔ نماز کی فکر رہے گی، طبیعت اور دل بھی پاک رہے گا۔ نماز کی فکر رہے گی، ذہن بھی پاک رہے گا۔ ارے نماز کی فکر رہے گی تو تیرا ایمان بھی صاف اور پاک رہے گا۔ نماز بچانا سیکھ جائیے، جیسے امام حسین نے نماز بچائی۔ نماز بچانا سیکھ جائیے، جیسا نجدیوں کے دور میں ہماری جماعت کے علماء کرام نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے اپنی نماز بچائی۔ مجاہد ملت کی تاریخ کو یاد کیجیے، اعلی حضرت کی تاریخ کو یاد کیجیے۔ نماز بچانا سیکھ جائیے۔ تو نماز مسلمان پر فرض ہے، بد مذہب صلح کلی جو حد کفر کو پہنچ چکے ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کے بعد ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں۔